سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لے کر شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے گزشتہ درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کے متعلق سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فاتحانہ انداز سے اور کیسے عجز اور انکساری کے ساتھ مکہ میں دخول فرمایا، اور اس فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابو سفیان سے اپنی عام معافی کا اعلان کرنے کا کہا، اور آپ کا دریائے جود و کرم، جود و سخا، وہ تمام کفار آپ کو اذیت دینے والوں کے سامنے تھا، جس کے چشمہ فیض سے ہر شخص نے فائدہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ سے نیچے تشریف لائے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آب زمزم آپ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آب زمزم سے وضو فرمایا اور کچھ آب زمزم آپ نے تناول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرتے ہوئے جو پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء سے چھو کر نیچے گرتا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں، اپنی ہتھیلیوں پر اس پانی کو لیتے اور اپنے چہروں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینوں پر، اپنے سروں پر اس پانی کو بطور تبرک وہ اس پانی کو استعمال کرتے اور مل لیتے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں کہ میرے وضو سے استعمال شدہ پانی کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ صحابہ کی اپنی محبت کا جذبہ تھا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے اس کو حدیث تقریری بنا کر اس کو شریعت کا ایک حصہ بنا دیا۔ معلوم ہوا اسلام کے اندر تبرکات، برکت حاصل کرنا، اکابرین سے، اولیاء اکرام سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اس امت کے اکابرین کا معمول رہا ہے۔ تبرک ہو، توسل ہو، ان تمام چیزوں کے اندر یہ بات قدر مشترک ہے کہ کس شخص کو، جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام وجاہت اور مقام قرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقام حاصل ہو جس کو آپ مقام محبوبیت کہتے ہیں، تو یقیناً اس شخص کے معاملات دوسرے لوگوں کے معاملات سے جدا گانا تصور کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی شدہ پانی سے جو آپ کلی مبارک فرماتے، یا آپ کے چہروں سے جو پانی مسح ہو جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ مبارک ہیں ان کو پانی میں گھول کر پیتے، یہ تمام کے تمام واقعات سیرت کے ابواب کا حصہ ہیں۔ احادیث مبارکہ کے ذخائر میں ایسی احادیث کے انبار موجود ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تبرکات سے برکتیں حاصل کرنے کا حصول اور ان سے برکات حاصل کرنے کا صحابہ کا عمل
ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بے نیام کے ساتھ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس ہی کھڑے تھے۔ پھر کعبہ کے کلید یعنی کنجی بردار جن کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی ہے، وہ سیدنا عثمان بن طلحہ الحجبی، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو عثمان بن طلحہ اور یہ جو آج کا جو موجودہ خاندان ہے اور جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہے، یہ سیدنا عثمان بن طلحہ الحجبی کے خاندان ہی سے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی کنجی عطا فرمائی تھی، اور نسل در نسل یہ کنجی اسی خاندان کے پاس رہی اور اسی خاندان کے پاس ہی انشاءاللہ رہے گی۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی کو طلب فرمایا گیا، وہ حاضر ہوئے تو انہیں کعبہ مشرفہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ بلا حیل و حجت کھول دیا، حکم کی تعمیل کی گئی، دروازہ کھولا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر، وہ بیت اللہ شریف جس کا آپ طواف کرتے ہیں، آپ اس کے اندر تشریف لے کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر قدم مبارک رکھا تو آپ نے اندرونی دیواروں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی تصاویر دیکھیں، اور آپ نے ان تصاویر میں ان افراد کے ہاتھوں میں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، ان افراد کے ہاتھوں میں آپ نے جوئے کے تیر دیکھے، تاکہ یہ لوگ اپنے ان خود ساختہ عقائد و نظریات کو اکابرین سے ثابت کر سکیں، حالانکہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان لوگوں کو جوا یا کسی بھی ناپاک رسم سے کوئی معاملہ نہیں ہے لینے دینے والا، لیکن ان لوگوں نے اندر تصاویر بنا کر، خود ساختہ تصاویر بنا کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں جوئے کے لیے جو تیر کمان اور اس طرح کی ان کی رسمیں اس دور میں متداول تھیں، رائج تھیں، ان رسموں کو ثابت کرنے کے لیے ان افراد کی تصویر بنا کر ان کے ہاتھوں میں جوئے کے تیر تھما رکھے تھے، ان تماثیل کو بنا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے، یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی ذات نہ تھے جیسا کہ ان لوگوں نے ان کی تماثیل بنا رکھی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہی نماز ادا کی، اور آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد نماز کی نیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد ان پاکیزہ کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ پاکیزہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی خدا نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا دشمنوں کے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو عام کا اعلان کیا، یعنی سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکبر، نخوت، رعونت کے پیکروں سے سوال کیا کہ آج تم میرے لیے کیا گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ تو تمام کے تمام کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، نعوذ باللہ، شاعر، اور کبھی مجنون، اور کبھی کس لقب سے تعبیر کرتے رہے، ان الفاظ سے پکارتے رہے، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی آواز نکلی نظن خیرا، ہم آپ کے لیے اچھا ہی گمان رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور آپ کون ہیں؟ نبی کریم و اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرتا، آپ کریم نبی ہیں، کریم النفس بھائی ہیں، ہمارے کریم و شفیق بھائی کے فرزند ہیں، اللہ نے آج آپ کو قدرت اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سننے کے بعد کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی کہ نہیں کوئی گرفت ہے آج تم پر، کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، اور آج کا دن
تمہارے لیے آزادی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، میری طرف سے تم سب لوگ آزاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت للعالمینی پر اور اس رحمت کے خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال کا مقام ہے رحمت کا، اس مقام پر مختلف مورخین نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، اور دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اتنا ظلم کرنے والے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، کذاب بھی کہا، ساحر بھی کہا، مجنون بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے دیگر افراد جن کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان پر ظلم و ستم کی مشقیں جاری رکھی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ کیا گیا وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ ان کے ناک، کان، آنکھیں، ہونٹ، ان سب کو کاٹ دیا گیا، سینہ چاک کیا گیا، اور سینہ اقدس سے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر 10,000 کا لشکر لے کر ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ کیا تاکہ آج مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ مجدہ ان لوگوں کے لیے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر آخر کار آپ کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے کر کر انہی شرائط پر جو کفار چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹنا پڑا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بنو بکر قبیلے کو، حضور کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کرنے میں معاونت اور مدد عطا کی، اور ان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا قتل عام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ایک فاتح جرنیل کی صورت میں یہاں پر کھڑے ہیں، اور آج تمام کا تمام مکہ کے اہلیان اور کفار اور قریش، وہ لوگ جن کو اپنی نسبی حمیت کے حوالے سے بڑے ہی انفرادی مقام کے ساتھ جانا جاتا ہے کہ لوگ اپنی نسبی حمیت میں کس حد تک آگے تھے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ تاریخ کے اوراق چھان لیجئے اور قیامت کی صبح تک دیکھیے، جس شخص کے ساتھ اتنے معاملات کیے گئے ہوں یا کسی شخص کو اتنا ستایا گیا ہو اور اس کے باوجود اتنی عام معافی کا اعلان کرنا، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر ایک ایسا خطبہ دیا جس نے ان لوگوں کے اندر بھی اسلام کا ایک داعیہ پیدا کیا، اور اسلام کے لیے محبت کے جذبے امڈنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سن لو، لا یقتل المسلم بکافر ولا یتوارث اہل ملتین، کافروں کے بدلے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ مختلفتین لا تنکح المرأة علی امتها ولا علی خالتها، آپ نے دو مختلف مذہبوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی شخص جس کے نکاح میں ایک پھپھی ہو، اس کی بھتیجی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یعنی خالہ نکاح میں ہے تو خالہ کی جو بھانجی ہے وہ اس شخص کے ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی، اگر کسی بچی کی پھپھی اس شخص کے نکاح میں ہے تو اس پھپھی کی بھتیجی اس شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اگر کسی کی نکاح میں خالہ ہے تو بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ کو پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسافر المرأة مسیرۃ 3 ایام الا مع ذی محرم لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح لا یصام یوم الاضحی ویوم الفطر، کوئی عورت 3 دن سے زیادہ اپنی محرم کے سوا کے علاوہ سفر نہیں کرے گی، عصر اور صبح کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی، عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ رکھا نہیں جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی خطاب ہے قریش کے ساتھ
قریش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کیا ہے؟ یا معشر قریش، اے گروہ قریش، ان اللہ قد اذہب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ، اور آپ نے فرمایا کہ تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ تفاخر کرنے کو دور کر دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سارے لوگ اولاد آدم ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الآیہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز یعنی عزت دار اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات نے قریش کو ایک نئی زندگی دی، اور اس انسانی طبقہ در طبقہ لوگوں کے اندر ایک جو تفاوت تھا، نسلی تعصب تھا، حمیت تھی، جس کا آج خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس سے وہ لوگ جو نچلے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، جن کو قریش اپنے سے حقیر جانتے تھے، جب آج انہوں نے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت کے جذبے امٹنے لگے، اور اسلام کو ان لوگوں نے دل سے قبول کرنے کا داعیہ ٹھان لیا، یا اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو بغیر کسی قصاص کے معاف کیا، ہر طرح کے معاملات کو کھلے عام معافی کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جوک تر جوک وہی لوگ جو اسلام کے کسی وقت دشمن سمجھے جاتے تھے، آج اسلام کے اندر جوک تر جوک داخل ہونا شروع ہوئے، اور اسلام کی افرادی قوت میں بہت زیادہ یک لخت ہی اضافہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس اخلاق کریمانہ سے وہ لوگ بھی مستفید ہوئے جن لوگوں کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ یہ ناقابل معافی جرم کے مرتکب لوگ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان میں اکثر لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق توہین آمیز کلمات کہے، اسلام کے خلاف بہت زیادہ سرگرم رہے۔ ان لوگوں کے نام عبداللہ بن ابی سراح، عبداللہ بن خطل، اور اس کی دو کنیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ اشعار کہتی۔ اس کے بعد اکرمہ بن ابو جہل، حویرث بن نقید، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود، کعب بن زہیر، حارث بن حشام۔ یہ حارث بن حشام جو تھا یہ ابو جہل کا بھائی تھا۔ زہیر بن ابی امیہ، سارہ یہ بنی مطلب کی کنیز تھی، اور صفوان بن امیہ، ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو ام حبیبہ تھیں ان کی والدہ، اور وحشی جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اسلام بھی قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد جو مشہور قول ہے کہ مسلمہ کذاب جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کو وحشی نے واصل با جہنم بھی کیا۔ اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، بالخصوص ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے گزشتہ جو گناہ تھے ان پر ندامت اختیار کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ میں ان میں سے 2-3 لوگوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ابن خطل تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ معافی کے لیے آیا، نہ ہی اس کو اپنے کسی پچھلے معاملے پر ندامت کا سامنا تھا، تو ابن خطل کو تو قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ اس وقت بھی اسلام کے خلاف نبرد آزما ہونے کے ارادے رکھتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ بہت ہی برا سلوک کیا، لیکن اب جب کہ اسلام مدینے میں داخل ہو چکا ہے، یہ لوگ اپنے گزشتہ رویوں پر نادم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے بعد
ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ایک ایسا انقلاب نبوی تھا کہ وہی لوگ جو اسلام کی شمع بجھانے کے لیے ہر لمحے سرگرم عمل رہے، آج اسلام کی اسی جلتی ہوئی شمع کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ میں اکرمہ بن ابو جہل کے حوالے سے بیان کرتا چلوں۔ اکرمہ بن ابو جہل مشہور دشمن اسلام، فرعون امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا، یعنی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سماعت کیجیے، اور اسلام کو پھر جو فوائد اکرمہ بن ابو جہل سے حاصل ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ہوا کہ آپ نے کیسے کھلے عام معافی کا اعلان کیا، کیسے آپ نے اپنے کریمانہ اوصاف سے ان لوگوں کے دل میں جگہ بنائی۔ اور آج یاد رکھیے کہ اگر تلوار سے ان لوگوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی تو اسلام کو جو مستقبل میں آنے والے ایک عظیم فوائد حاصل ہونے والے تھے تو وہ فوائد حاصل نہ ہو پاتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ بہرحال اکرمہ بن ابو جہل یہ وہی شخص ہے جو ابو جہل کا بیٹا ہے، اسلام کو روکنے کے لیے بہت زیادہ سرگرم شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے پیش لوگوں کے اندر کھڑی ہوئی یہ شخصیت، جب ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباح الدم قرار دیا ہے، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ مکے سے اس ارادے سے بھاگ نکلے کہ سمندر میں کود کر اپنی جان کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کی بیوی ام حکیم ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی التجا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ سنن ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اکرمہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہونے لگے تو راستے میں طوفان نے آ لیا، یعنی طوفان میں کشتی پھنس گئی تو کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اکرمہ نے لات اور حبل جو بڑے بت تھے مکے کے اندر جن کو لٹکایا گیا تھا بیت اللہ کے اندر، ان بتوں کو دہائی دینا شروع کی۔ کشتی والوں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو، تمہارے یہ خدا جھوٹے خدا آج تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اکرمہ نے یہ سن کر کہا اگر سمندر میں ان بتوں کی پوجا نہیں بچا سکتی تو میں خشکی میں بھی ان کی شفاعت کیسے حاصل کر سکتا ہوں، یہ کس کام آ سکتے ہیں؟ اگر سمندر کی موجوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نجات کا باعث بنتی ہے تو خشکیوں پر میں کیوں نہ اس رب کو پکاروں۔ پھر آپ نے کہا اللہم لک احد انک انت آفیتنی مما انا فیہ ان آتی محمدا حتی اضع یدی فی یدیہ فلا جدنہ عفوا غفورا کریما، کہ اے اللہ میں تجھ سے پکا پختہ عہد کرتا ہوں اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے تو میں تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ وہ چنانچہ اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ سے کہا کہ تمہارے پاس اکرمہ بن ابو جہل آ رہے ہیں اور ان کے والد کا نام لے کر انہیں کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ مردوں کا ذکر کر کر زندوں کو اذیت مت دو۔ بہرحال جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بمن جاء مؤمنا مہاجرا، میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کر میرے پاس آیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیوی کے معیت میں دست بستہ کھڑے تھے، ان کی بیوی نے نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت نے مجھے اطلاع دی کہ حضور نے مجھے امان دی۔ حضور نے کہا اس نے سچ کہا، تجھے امان ہے؟ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم کہو کہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک تنہا عبادت کے لائق اور میں اس کا رسول ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور غریب و مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ آپ کی دعوت تو سراپا خیر ہے، سن کر ہی دل اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، آپ کی بات تو دل میں اترتی معلوم ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا بات ہو سکتی ہے؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس چیز کی مجھے دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مزید اسلام کے احکامات کا حکم سنایا، اور اکرمہ بن ابو جہل نے بہرحال اسلام قبول کیا اور بہت ہی آسان انداز سے اسلام قبول کیا۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا، اور اس دور اقدس کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والی بڑی جماعت کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل ہی فرما رہے تھے، اور آپ نے ایسی بہادری کے جوہر دکھائے کہ عرب و عجم کے مسلمان آج بھی جب ان واقعات پڑھتے ہیں تو اکرمہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ نے مختلف محاذوں پر انتہائی بہادری کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ اسلام کی سرحدوں کا پہرا دیا، اور پھر رومیوں کے خلاف جنگ میں ہربیس نام کے ایک شخص نے آپ کو نیزہ مارا، جو آپ کے سینہ اقدس سے گزرتا ہوا پشت سے باہر نکل گیا اور آپ کو شرف شہادت ملا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا بہادر سپاہی اور اتنا جرأت کے ساتھ لڑنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اب خود سوچئے کہ خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار سے ملقب کیا گیا، وہ اکرمہ بن ابو جہل کی بہادری کے قصے بیان کر رہے ہیں، تو حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب آپ مصحف کھولتے، قرآن کھولتے اور قرآن مجید کو تلاوت کرنے لگتے تو آپ اکثر یہ کہتے ہوا کلام ربی، ہوا کلام ربی، ہوا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ بہرحال اکرمہ بن ابو جہل نے شرف شہادت پایا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی اہلیہ نے خالد بن سعید سے عقد فرمایا، وہ بھی رومیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شرف شہادت سے مشرف ہوئے۔ آپ کی اپنی زوجہ نے 7 رومیوں کو بھی شہید کیا، اتنی بہادر خاتون تھی۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عام معافی کا نتیجہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمائی، اور انہوں نے اسلام کی سرحدوں کا پہرا دیا۔ اس کے بعد کہ انشاءاللہ اگلے واقعات کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل